حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایصال ثواب کی خاطر سبھی حاضرین درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت احباب، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ میں اور آپ سفر کر کے وقت نکال کے دعا کی خاطر حاضر آئے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق کائنات اپنی رحمت کاملہ عاجلہ واسعہ وافرہ کا صدقہ مرحومین کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو اہل خانہ کو توفیق صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ جتنا وقت میرے پاس ہے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کر دیتا ہوں۔ اہل قریش نے، بنو ہاشم نے، حضور علیہ السلام کی برادری نے جب سرکار دو عالم علیہ السلام سے آپ کی رسالت کا ثبوت مانگا تو جو جواب سرکار دو عالم علیہ السلام نے عطا فرمایا وہ جواب اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس جواب کو اٹھا کر قرآن مقدس کا حصہ بنا دیا ہے۔ کفار نے اور اغیار نے، جو ہاشمی نہیں تھے، جو قرشی نہیں تھے، چونکہ حضور کا خاندان ہے، سرکار ہاشمی بھی ہیں، حضور قرشی بھی ہیں، سرکار مطلبی بھی ہیں۔ باہر والوں نے جب حضور علیہ السلام سے آپ کی رسالت کا ثبوت مانگا تھا تو جواب میں میرے اور آپ کے محبوب نے ان کو معجزات دکھائے تھے۔ کسی کو شق قمر چاند کو توڑ کے دکھایا ہے، کسی کو رد شمس سورج موڑ کے دکھایا ہے، کسی کو پتھروں سے کلمہ پڑھا کر دکھایا ہے، کسی کو درختوں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر دکھایا ہے، کسی کو پتھر کو سطح آب پر پانی کی سطح پر تیرا کر دکھایا ہے، کسی کو انگلیوں سے چشمے چلا کر دکھایا ہے، اور کسی کو دودھ کا ایک پیالہ 1500 صحابہ کو پلا کر دکھایا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جب باہر والوں نے، اہل قریش نے
جو برادری نہیں تھی، باہر والے تھے، جب انہوں نے حضور علیہ السلام سے آپ کی رسالت کا ثبوت مانگا تو آقا نے باہر والوں کو معجزات دکھائے تھے، لیکن جب اپنوں نے سرکار سے ثبوت مانگا، ظاہر ہے یہ اپنے وہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی مبارک ولادت کو دیکھا ہے، سرکار کے مبارک بچپنے کو دیکھا ہے، حضور کے لڑکپن کو دیکھا ہے، سرکار کی جوانی کو دیکھا ہے، اور اب 40 سال کا عرصہ آقا نے ان کے درمیان گزارا ہے، لمحہ لمحہ حیات رسول سے واقف۔ جب یہ سرکار سے پوچھتے ہیں کہ 40 سال تک تو آپ ٹھیک رہے اور 40ویں سال آپ نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ یہ 360 سارے ہی جھوٹے ہیں اور وہی ایک سچا ہے جس کی بارگاہ میں محمد کی جبین نیاز جھکتی ہے علیہ السلام، تو آپ کے پاس آپ کی رسالت کا ثبوت کیا ہے؟ حضور نے جواب کیا دیا؟ سرکار نے فرمایا حد ہو گئی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، فرمایا دعوی رسالت کرنے سے پہلے میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کے 40 سال نہیں گزارے۔ یہ جن دوستوں کی سیرت الرسول 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے انہیں تھوڑا سا اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نص قطعی ہے اس پر تو دوسرا سوال اور دوسری رائے وہ کم از کم صاحب ایمان کی تو نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں اور جس معاشرے میں تمہارے اندر میں نے وقت گزارا ہے یہ معاشرہ بھی تم نے دیکھ رکھا ہے۔ باپ انگلی پکڑ کر بیٹی کو ساتھ لے جاتا ہے اور جا کر سگا باپ اپنی سگی بچی کو قبر میں زندہ دفن کر دیتا ہے۔ بھائی آتا ہے بہن کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، بیٹا آتا ہے ماں سے نکاح کر لیتا ہے، بیویوں کو تم رسوا کرتے ہو، گھر سے نکال دینے میں عزت سمجھتے ہو، بیوی سے اظہار محبت کو توہین سمجھتے ہو اور محبوبہ سے معشوقہ سے اظہار محبت کو تفاخر اور فخر جانتے ہو۔ ایسا معاشرہ حضور فرماتے ہیں جو تعفن زدہ ہے، جو تاریک ہے، جو سیاہ ہے، جو بدبودار ہے۔ ایسے معاشرے میں آقا کا چیلنج دیکھیے، فرمایا میں نے تمہارے اندر جو 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، برادری سے حضور کہتے ہیں ذرا مجھے بول کر بتا دو کہ ان 40 سالوں میں تم نے عصمت مصطفیٰ کی سفید چادر پر گناہ کا کوئی ایک بھی دھبا دیکھا ہے؟ چیلنج کے الفاظ کیا ہیں؟ افلا تاکلون، فرمایا عقل رکھتے ہو تو سوچتے نہیں ہو، فکر نہیں کرتے ہو، تدبر نہیں کرتے ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ یہ 40 سال کا عرصہ یہ تم لوگوں کا کیسے گزرا ہے اور مجھ مصطفیٰ کا کیسے گزرا ہے۔ تو رسالت کے ثبوت کے طور پر یہ لفظ میرے ساتھ بولیے، یہ خاص ہے اور تقریر کی بنیاد ہے۔ رسالت کے ثبوت، یہ لفظ زور سے بولیے، رسالت کے ثبوت کے طور پر اور پیغمبری کی دلیل کے طور پر میرے اور آپ کے محبوب نے برادری کو معجزہ نہیں دکھایا بلکہ اعلان نبوت سے پہلے گزارے ہوئے 40 سال اپنے خاندان کے سامنے رکھ دیے اور فرمایا فیصلہ تمہاری عقل کے سپرد ہے۔ جس شخصیت کی اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی اتنی پاکیزہ طیب و طاہر ہے، اس محبوب کی اعلان نبوت کی بعد والی زندگی کتنی پاکیزہ اور طہارتوں کی حامل ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، معجزہ دکھانے سے بھی پہلے کیا؟ معجزہ دکھانے سے بھی پہلے حضور علیہ السلام کی بے شمار صفات میں سے جو 2 صفات پورے مکہ میں معروف ہوئی تھیں، وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ تھا حضور کا سچا ہونا اور مصطفیٰ کا امانت دار ہونا۔ دیکھیں نا، مجھے معاف فرمائیے، اگر میرے سر پہ داڑھی اور دستار بھی ہے، چہرے پر حلیہ بھی بظاہر میرا ٹھیک ٹھاک ہے،
ماتھے کی ہڈی پر بھی محراب پڑ گیا ہے، ٹخنے اور گھٹنے بھی میرے کالے ہو گئے ہیں صف سے رگڑ رگڑ کر، نماز بھی میں پنجگانہ پڑھتا ہوں کوشش کر کے، لیکن میری اس عبادت کا اور میری اس ذات کا اگر مخلوق کو فائدہ نہیں ہو رہا میرے دوستو، تو یقین مانیے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدمت اور مخلوق خدا کی مدد وہ عبادت سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ یہ میں نے ایسے جذبات میں آ کر نہیں کہہ دیا آپ کی خدمت میں، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، میں آپ کو ابھی مسلم شریف کی حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ عبادت پیچھے رہ جاتی ہے، بیٹھ جائیں، سجدے پیچھے رہ جاتے ہیں، تلاوت قرآن پیچھے رہ جاتی ہے، روزے پیچھے رہ جاتے ہیں، حج اور زکوٰۃ جیسی بھاری عبادتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور مخلوق کی خدمت اور اعانت اور مدد یہ عبادت سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یاد رکھیں گے تو اچھا ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی صحابہ کرام ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، یہ بات سننے والی ہے، آقا کی تربیت کا انداز دیکھیے۔ غزوے سے واپس آ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ، اور ایک صحابی ایسا ہے کہ غزوہ سے واپسی پر فیاض بھائی پورے سفر میں اس کی زبان تلاوت قرآن سے تر رہی، قافلہ جس جگہ بھی پڑاؤ کرتا ہے، رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، قیام کرتا ہے، وہ اونٹ کو باندھ کر اللہ اکبر کہہ کے نماز نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پورا سفر حالت تلاوت میں اور پورا پڑاؤ وہ حالت قیام میں، نماز میں۔ صحابہ دیکھتے ہیں مدینہ منورہ پہنچے، حضور کی خدمت میں کہنے لگے حضور ہم نے آج تک جتنی زندگی گزاری ہے اپنے اس بھائی جیسا نیک شخص ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ جاگتے رہنا۔ سرکار نے فرمایا بھائی اس میں کیا نیکی دیکھی ہے تم نے؟ حضور ہم تو حیران ہو گئے، ایک تو لڑائی کی تھکاوٹ، غزوے کی اور جہاد کی تھکاوٹ، اور حضور واپسی پہ چونکہ ہم پیچھے پیچھے تھے قافلے کے، پورے سفر میں حضور اس کی زبان تلاوت قرآن سے تر رہی، اور جہاں ہمارا قافلہ رکتا تھا، ٹھہرتا تھا، قیام کرتا تھا، حضور یہ نماز نفل کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو حضور ہم نے تو ایسا نیک شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ مسلم شریف حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب یہ نماز نفل پڑھنے کے لیے مصلی پر آتا تھا، اس کے سامان کی حفاظت کون کرتا تھا، اور اس کے اونٹ کو چارہ کون ڈالتا تھا، اور پانی کون پلاتا تھا تم میں سے؟ تین صحابہ کھڑے ہو گئے، حضور یہ ڈیوٹی ہم نے آپس میں تقسیم کر لی تھی کہ چونکہ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے نوافل کا معمول ہے، اس میں فرق نہ آئے، تو حضور میں حفاظت کرتا تھا، یہ چارہ ڈالتا تھا، یہ پانی پلاتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا اس کا پورے سفر میں تلاوت کرنا اور نوافل پڑھنا اور نماز پڑھنا، اس ساری عبادت کا ثواب ایک طرف، اور فرمایا تمہارا اس کے تھیلے کی حفاظت کرنا، اس کے اونٹ کو پٹھے اور چارے اور پانی پلانا، فرمایا اس کا ثواب مل کر بھی تمہارے اس نیکی کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضور ایسا کیوں ہے؟ فرمایا ایسا اس لیے ہے کہ یہ عبادت کرتا رہا ہے، تم خدمت کرتے رہے۔ اور موجم شریف کی حدیث پاک ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں جی مشکل کشا تو صرف اللہ ہے، حاجت روا تو صرف اللہ ہے۔ اب یہ باتیں اتنی پرانی ہو چکی ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی اب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے میں ہم نے نہیں آنا۔ یاد رکھیے موجم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کچھ مخلوق کو، اپنے کچھ بندوں کو پیدا ہی دوسروں کی حاجت روائی کے لیے کیا ہے۔ الفاظ میرے نہیں ہیں، حدیث پاک کے الفاظ۔
کچھ بندوں کو اللہ نے پیدا ہی حاجت روائی کے لیے کیا ہے. حضور وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں, ان کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں. اور سرکار کا حکم بھی ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. میں نے کہا آپ نے حضور کے ہر فرمان پہ عمل کر لیا ہے, اس پہ کس نے کرنا ہے؟ دستار کے بل پہ آپ کا بڑا زور ہے, رکوع کے وقت کتنا جھکنا ہے اس پہ آپ کی بڑی تاکید ہے. اصل میں ہمارے کچھ لوگوں نے بھی, اور لوگوں سے مراد وہ لوگ جو حاملین ممبر ہیں, صاحبان ممبر ہیں, اگر جا کر یہ بات سن لیں گے, ابھی میری بات ذہن میں آئی ہے مسئلہ, تو مسئلہ سمجھ کر ہی سن لیں, آسانی ہو جائے گی. نماز سے بھاگنے والوں کو نماز کی طرف لے جانے کے لیے ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے, ہمارے علماء نے بتا رکھا ہے. دیکھیں نا, ہم اپنے لوگوں کو عشاء کی 17 رکعتیں بتا کر ہی ڈرا دیتے ہیں. تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں تاکہ مجھے تسلی رہے. سبحان اللہ نہیں, کو ہاں نہ میں جواب بھی دیتے ہیں اگر میں پوچھوں تو کوئی بات. 17 رکعتیں بتا کر نا عشاء کی پریشان کر دیتے ہیں. حالانکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں, بخاری شریف, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے جن رکعتوں پر تمہاری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے نا, تم سے سوال جواب ہوگا, پوچھا جائے گا, حساب کتاب ہوگا. نماز پنجگانہ نماز میں سرکار نے فرمایا وہ کلہم 17 رکعتیں فرائض کی. کون سی بھئی آپ گن لینا میرے ساتھ. فجر کے کتنے ہیں؟ چلے میں بولتا ہوں, آپ گنتے جائیں. 2 فرض ہیں فجر کے, 4 ہیں ظہر کے. کتنے ہو گئے؟ زور سے بولے. 4 ہو گئے عصر کے, 3 ہو گئے مغرب کے, اور 4 ہو گئے عشاء کے. کتنے ہو گئے؟ 17 رکعتیں. اب آپ کہیں گے وتر کیا ہے؟ سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے. اگرچہ ہمارے 4 مکاتب فکر ہیں, ہمارے فقہ کے, اہل سنت کے, بڑے اپنے اپنے نظریات ہیں. سرکار مولا علی شیر خدا نے 3 دفعہ فرمایا وتر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر یاد رکھو اس وتر کی سنت کو چھوڑنا مت. علی پاک نے فرمایا. یہ 17 رکعتیں ہیں میرے دوستوں نماز کی, جن کا قیامت کے دن ہم سے ہوگا حساب, پوچھا جائے گا. اچھا, اور اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ جو باقی ہیں نوافل اور سنتیں, تو یہ پھر کیا ہلکا معاملہ ہے؟ نہیں. حدیث پاک مکمل سنیں تاکہ مکمل آپ کے تصور کو وہ ایک وسعت مل جائے. سرکار نے 2 باتیں فرمائی ہیں. پہلی بات تو سرکار نے یہ فرمائی کہ فرائض کی پابندی کرو, اور جو شخص ان کی پابندی کر لیتا ہے, بھئی نماز تو اس کی ادا ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, نماز ادا ہو گئی. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی شخص نے دیگر رکعتوں کی پابندی کی, دیگر, تو فرمایا ایک تو اس کے لیے میں اپنی زبان پاک سے جنت کی بشارت دیتا ہوں, ایک, اور دوسرا یہ کہ قیامت کے دن جب ایسے شخص کو میزان پر لایا جائے گا اور اس کی پنجگانہ نماز کے فرائض کو جب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا, اور زندگی بھر کی خطاؤں کو, گناہوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا, تو سرکار فرماتے ہیں اس کی ان 17 فرائض میں بھی کوتاہی ہوگی. کوتاہی ہوگی. فرشتے عرض کریں گے کہ مولا اب اس کی تو کوتاہی ہے فرائض میں, کسی نماز کے وقت اس کا وضو ٹھیک نہیں تھا, کسی میں اس کی توجہ نہیں تھی, معاملات تھے, کبھی اس کا لباس پاک صاف نہیں تھا, پاکیزہ نہیں تھا. اچھا, یہ نماز میں توجہ کا مسئلہ بھی سن لیں. شاید علماء تو جانتے ہیں, مگر جو میرے جیسے سادہ دوست ہیں ان کے لیے بات شاید یہ نہیں ہو. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے. سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں جنگی حکمت عملی دوران نماز مرتب کیا کرتا تھا. کیا کہا ہے؟ بخاری شریف, ہیر وارث شاہ نہیں, بخاری شریف. سرکار فاروق فرماتے ہیں چونکہ آپ کا منصب
24-25 लाख मुरब्बा मील के आप हाकिम थे, और हाकिम भी ऐसे जुर्लू नहीं थे, हुजूर के तरबियत याफ्ता थे। तो चूंकि सुपर पावर्स के साथ आपका मुकाबला था, और उसकी तासीर यह थी कि फरमाया कि मैं दौरान नमाज भी आसाब के ऐसे मजबूत थे, फरमाया मैं जंगी हिकमत अमली जब तरतीब देनी होती थी ना, तो मैं नमाज की नियत करके खड़ा हो जाता था, और मैं दौरान नमाज जंगी हिकमत अमली को मुरतब किया करता था, और उसकी बरकत से अल्लाह मेरे मामलात को सीधा फरमा दिया करता था। लेकिन ये उनके मनसब के मुताबिक था। मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं ये चूंकि कहां 25 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, और कहां हम जैसा सादा शख्स, दुकानदार, रेडी लगाने वाला, मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी करने वाला नहीं, हमें सरकार ने अलग मेयार बताया। फरमाया तुम नमाज पूरी तवज्जो के साथ पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि तसव्वुर करो कि तुम उसे देख रहे हो। अगर तसव्वुर इतना कामिल नहीं है तो फिर कम अज कम ये तो तसव्वुर जमाओ ना कि वो तो तुम्हें देख रहा है। अच्छा, तो फरिश्ते कहेंगे मौला इसके फराइज में कोताही है। भाई बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का, अब क्या करें? तो सरकार फरमाते हैं फिर परवरदिगार फरमाएगा कि इसने जो सुनन और नवाफिल पढ़े थे ना फराइज के साथ, जोहर के 4 फर्जों के से पहले 4 सुन्नतें पढ़ ली थी, बाद में 2 सुन्नतें पढ़ ली थी, बाद में 2 नफल पढ़ लिए थे, फजर के 2 फर्जों से पहले 2 सुन्नतें पढ़ ली थी, ईशा के वक्त इसके पास वक्त था, इसने पूरी 17 पढ़ ली थी ईशा के वक्त। तो हुजूर फरमाते हैं परवरदिगार फरमाएगा अगर इसके फराइज में कोताही है तो इसने जो सुनन और नवाफिल पढ़े हैं जरा उन्हें फराइज के मुतबादिल के तौर पर रखो इसके पलड़े में। और सरकार फरमाते हैं कि जब वो नफल और सुन्नतें रखी जाएंगी फराइज के पलड़े में तो उसका नेकियों का पलड़ा भारी होके झुक जाएगा और गुनाहों का पलड़ा हल्का होके उठ जाएगा। अब आप, मेरा ख्याल है ये मस्जिद है, मदरसा है, ईमानदारी से बताएं ये मसला पूरा आप तक पहुंच गया या नहीं पहुंचा? इसलिए अगर कोई शख्स फराइज की अदायगी कर लेता है तो भाई बहरहाल नमाज उसकी अदा हो जाती है, अगरचे हमारे उलमा को इख्तिलाफ भी है चूंकि 4 नजरियात हैं, लेकिन दीगर सुन्नतों को और नवाफिल को हल्का नहीं लेना चाहिए। इसका भी हुजूर ने अजर और बशारत अता फरमाई है उम्मत के लिए। मगर सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम का तरीका देखिए, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने कुछ लोगों को पैदा ही मुश्किल कुशाई के लिए किया है। बस ये बात कबूल फरमाए, उसके बाद फिर आपके ज़ौक़ की बात करता हूं और फिर इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं। हाजत रवाई के लिए हुजूर वो क्या करते हैं? सरकार ने फरमाया वो लोगों की मुश्किलात को आसान करते हैं, उनके मसाइल को रफा करते हैं। तो आका उनकी कैफियत क्या होगी? अब सुना मैं देता हूं, अल्फाज की अहमियत को महसूस करना आपकी मोहब्बत के सपुर्द है। आका फरमाते हैं अल्लाह ने अपनी जात पर कसम खाई है, खुद से वादा किया है, अपनी जात पर कसम खाई है कि ये जो बंदे जिन्हें मैंने मखसूस लोग जिन्हें मैंने मखलूक की हाजत रवाई के लिए पैदा किया है, इन्हें मैं बरोज़े कयामत जहन्नुम में दाखिल नहीं करूंगा। हुजूर तो फिर क्या कैफियत होगी? सरकार ने फरमाया एक तो अल्लाह ने वादा कर लिया है अपनी जात के साथ कि इन्हें दाखिले नार नहीं करूंगा, दोज़ख में दाखिल नहीं करूंगा। दूसरा फजीलत और मनसब ये मिलेगी कि बरोज़े कयामत ये जमाते अंबिया के साथ उठाए जाएंगे। हुजूर कैसे? फरमाया इनकी कुर्सियां और मिंबर लगी होंगी उस एरिये में जिस एरिये में रसूलों के मिंबर लगे होंगे, पैगंबरों की कुर्सियां और रसूलों के बैठने की जगह होगी, इनके मिंबर वहां लगा दिए जाएंगे। तो हुजूर ये क्या कर रहे होंगे? अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। सरकार ने फरमाया ये उस वक्त अपने मिंबरों पर बैठकर आपस में खुश गपियों में मसरूफ होंगे और इनके अलावा उस वक्त बाकी सारी मखलूक हिसाब किताब देने में मसरूफ होंगे। नमाजी वहां पर खड़े होंगे, रोजादार वहां पर खड़े होंगे, हाजी वहां पर होंगे, पीर वहां पर होंगे, मौलवी वहां पर होंगे, सूफी वहां पर होंगे, कारी वहां पर होंगे, नमाजें पढ़ने वाले, तकरीरें करने वाले, जिहाद करने वाले, हाजी सारे वहां खड़े होकर हिसाब दे रहे होंगे। और सरकार ने फरमाया अल्लाह के वो बंदे जिन्हें अल्लाह ने लोगों की हाजत रवाई के लिए पैदा किया है, मुश्किल कुशाई के लिए पैदा किया है, वो मिंबरों की A+ क्लास में अपने मिंबर पे बैठकर आपस में खुश गपियों के अंदर
دیکھیں نا، یہ حضور علیہ السلام کی تربیت کا انداز ہے. بغض صحابہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ حیران ہو جائیں گے جو سیکھنے کی نیت لے کر یہاں تشریف فرما ہے. زمانہ مصطفیٰ سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانہ پاک تک، اس دور میں بھی، آج تو پھر ہے جو صحیح، اس دور میں بھی لوگ ایسے تھے جن کی طبیعتوں میں، جن کے دلوں میں بغض صحابہ بھرا ہوا تھا. حدیث پاک سنا دوں اگر آپ کی محبت اجازت دے تو. چونکہ ممبر پر بیٹھا ہوں تو میں پوری ایمانداری سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا. سرکار عثمان غنی، سرکار مولا علی شیر خدا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہیں ان دونوں شخصیات سے اختلاف بھی تھا، اور اگر ایک قدم آگے بڑھ جاؤں تو میرا خیال ہے کہ میں اپنی حد میں رہوں گا. صرف اختلاف نہیں تھا بلکہ مخالفت تھی اور بغض تھا. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے. سرکار عثمان غنی کے بہت سارے ایسے فیصلے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ آپ کے مخالف ہوئے. صحابہ کرام، یہ بات کو ضائع نہ کر دینا. مصر سے ایک شخص چلا، مصر سے، اور مدینہ منورہ میں پہنچا، اور آ کر اس کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ، سرکار فاروق اعظم کے بیٹے. میں رک رک کے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ یہ بات پوری آپ کے ذہن میں بیٹھے اچھی طرح. سرکار عبداللہ سے ملاقات ہوئی، ابن عمر سے، اور وہ شخص تھا کون؟ وہ مصری. اس کے دل میں بغض عثمان بھرا ہوا تھا. نمبر 1 چوٹی کا دشمن تھا عثمان غنی کا، اور چلا ہے مصر سے اور آیا مدینہ میں. کرنے کیا آیا ہے؟ آ کر سامنے بیٹھ گیا سرکار عبداللہ کے اور کہنے لگا 3 سوال میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. آپ نے فرمایا جی پوچھئے. اس نے کہا جواب مجھے تفصیلی نہیں چاہیے، جواب مجھے آپ نے یس یا نو، ہاں یا نہ میں دینا ہے. آپ نے فرمایا پوچھو. اس نے کہا میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ عثمان غنی ایمان لانے کے باوجود، میں نے سنا ہے کہ جو اسلام کا پہلا معرکہ تھا غزوہ بدر، ایمان لانے کے باوجود جناب عثمان غنی اس میں شریک نہیں ہوئے تھے. ہاں یا نہ میں جواب دے مجھے. سرکار عبداللہ نے فرمایا ہاں تو نے ٹھیک سنا ہے، جاگتے رہنا. تو نے ایسا ہی ہے؟ اچھا. اس نے کہا میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا غزوہ احد میں جب خالد بن ولید نے لشکر کے ساتھ پلٹ کے حملہ کیا تھا تو اس حملے سے جو لوگ منتشر ہو کر میدان سے نکلے تھے، ان منتشر ہو جانے والوں میں عثمان غنی بھی شامل تھے؟ ہاں یا نہ؟ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے. کیا فرمایا؟ ایسا ہی ہے. اس نے کہا میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب بیعت شجرہ ہوئی، حضور علیہ السلام نے بیعت لی صحابہ کرام سے کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، تو ہر صحابی آتا گیا، اپنا ہاتھ رکھتا گیا، حضور علیہ السلام اپنا دست پاک اوپر رکھتے گئے، بیعت ہوتی گئی. اور جس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، حبیب یہ ہاتھ آپ کا نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کا ہاتھ ہے. صحابہ آتے گئے، بیعت کرتے گئے. وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ اس وقت ان صحابہ میں جن کی ہاتھ پر سرکار نے بیعت لی، ان میں بھی عثمان موجود نہیں تھے، ہاں یا نہ؟ اچھا. تو آپ نے فرمایا ہاں نہیں تھے. تینوں اس کو ملے نا جواب اس کے مطلب کے، چونکہ اندر تو بغض تھا، بھرا ہوا تھا، تو اس نے تکبیر بلند کی اللہ اکبر کہہ کر. اور نیت یہ تھی کہ جو باتیں میں آج تک عثمان کے متعلق سنتا رہا ہوں، میری نفرت بے جا نہیں ہے بلکہ بالکل بجا ہے. نیت اس کی یہ تھی نعرہ تکبیر کے پیچھے.
اس کا مطلب ہے کہ صرف نعرہ تکبیر کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اصل چیز تو ہے نیت۔ لوگوں نے باتیں سچی لکھی ہوتی ہیں، نیتیں ان کی خباثت والی ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا، اب دیوار پہ لکھا ہوتا ہے حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا، بات سچی ہے مگر اس کے پیچھے نیت جھوٹی ہے۔ بھئی بولو تو صحیح، ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا، بات بالکل 100% سچی ہے مگر اس کے پیچھے نیت صرف یا اللہ مدد۔ بات تو سچی ہے، بھئی بولو تو صحیح، بات تو سچی ہے نا، اس میں انکار تو نہیں ہم کر سکتے نا، مگر اس جملے کے پیچھے جو نیت ہے وہ نیت آپ مجھ سے بہتر جاننے والے۔ اس نے تکبیر بلند کی، اس نے کہا اللہ اکبر۔ ایمان لانے کے باوجود بدر میں شریک نہیں تھے، جاگتے رہنا۔ منتشر ہو جانے والوں میں میدان احد میں عثمان شامل تھے، اور جب سرکار نے بیعت کی تھی تو اس وقت ان ہاتھوں میں، نیچے آنے والے ہاتھوں میں عثمان کا ہاتھ ہی نہیں تھا۔ تکبیر بلند کر کے نا تو وہ ایسے جانے لگا۔ اب میری طرف دیکھیے، جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں، ابھی رکھیں اس کو۔ جاتے ہوئے سرکار عبداللہ ابن عمر نے یہاں سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا، ایسے کھینچا اپنی جانب اسے، اور کھینچ کر اسے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو نے مجھ سے ہاں اور نہ میں جواب پوچھ تو لیے ہے، اب ہر ہاں کی وجہ بھی سنو اور ہر نہ کی وجہ بھی سنو۔ صحابی کے متعلق بدگمانی سے دوسرا صحابی کیسے مکھن سے بال کی طرح بدگمانی کو نکال رہا ہے۔ جواب تو مجھ سے سن لیا ہے کہ ہاں یا نہ میں جواب دیں، فرمایا اب ہر ہاں کی وجہ بھی سنتے جاؤ اور ہر نہ کی وجہ بھی مجھ سے سنتے جاؤ۔ وہ ٹھہر گیا، رک گیا، اس نے کہا جی بتائیے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ عثمان ایمان لا چکے تھے، مگر بدر کے میدان میں جانے کے لیے جب حضور نے اعلان کیا تو عثمان سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور میں 314واں بن کر آپ کے ساتھ چلوں؟ 313 تو گئے تھے نا، تو حضور میں چلوں آپ کے ساتھ 314واں بن کر، میں بھی چلوں جہاد میں آپ کے ساتھ؟ عبداللہ فرماتے ہیں اس وقت شہزادی رسول حضور علیہ السلام کی شہزادی عثمان غنی کے نکاح میں موجود تھیں اور شدید علیل تھیں اور بیمار تھیں، ان کی تیمارداری کرنے والا گھر میں عثمان کے سوا، شوہر کے سوا کوئی نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا عثمان یہ سارے کے سارے میرے ساتھ جا رہے ہیں، آپ گھر میں رہ کر اپنی اہلیہ کی، میری بیٹی کی تیمارداری کیجئے، جتنا ثواب بدر میں کٹنے والوں کو اور مرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب اللہ آپ کو گھر بیٹھے عطا فرما دے گا۔ فرمایا یہ پہلی فضیلت نہیں ہے، دوسری بات سنیے، جب جنگ ختم ہو گئی عبداللہ اس مشری کو بتا رہے ہیں، جب بدر کا مارکہ ختم ہوا تو عثمان غنی کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے مال غنیمت میں سے باقاعدہ حصہ عطا فرمایا۔ فرمایا بات یہاں بھی ختم نہیں حضور، تو پھر فرمایا اب اختیار مصطفیٰ دیکھو۔ گھر بیٹھے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام نے مدینہ واپس آ کر اعلان فرمایا، سرکار نے فرمایا جیسے بدر کے میدان میں لڑنے والے بدری صحابہ فضیلت کے حامل ہیں، وہی فضیلت اللہ نے لڑنے والوں کے برابر میرے اختیار سے میرے داماد میرے پیارے عثمان غنی کو گھر بیٹھے عطا فرما دی ہے۔ وہ لڑ کر بدری بنے ہیں، عثمان گھر رہ کر بدری صحابہ میں شامل ہو گیا ہے۔ پتہ چلا یہ کیوں نہیں گئے تھے؟ اچھا، اس نے کہا اچھا تو یہ جو احد کا معاملہ ہوا ہے، صحابہ منتشر ہوئے ہیں، لوگوں کی جسارت دیکھیں نا، صحابہ تو بھاگ جاتے تھے، یہ جسارت ہے صحابہ پر، یہ بولیے کیا ہے؟ جسارت ہے۔ چونکہ ممبروں پر تو لوگ خال خال اس بات کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے علماء بھی اور دیگر مکاتب فکر کے علماء بھی، لیکن جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا نجی محافل میں،
نجی محافل پہ. تو پھر اس بات کا اظہار کرتے ہیں جی فلاں شخص تو مرد میدان ہے اور فلاں مرد میدان نہیں تھا, وہ تو احد کے موقع پر جب حملہ ہوا تو فلاں فلاں تو پھر ایسے منتشر ہو گیا تھا, وہ اور الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں جسارت کر کے. تو منتشر, تو سرکار عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہاں عثمان غنی منتشر ہو جانے والوں میں شامل تھے, مگر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ فرما کر منتشر ہو جانے والے ہر صحابی کے لیے نص قطعی میں قرآن مقدس میں عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. جو بھی منتشر ہوا اللہ نے اس کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. یہ بتا کر آپ نے فرمایا کیا تیری غیرت رب کی غیرت سے بھی بڑھ کر ہے؟ مصری سے کہا کہ جس کے لیے لڑ رہے تھے, جب اس نے منتشر ہو جانے والوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے, فرمایا آج تو کون ہوتا ہے اس بات کو بطور تانا بنا کر عثمان کے متعلق کرنے والا کہ وہ تو جی منتشر ہو جاتے تھے میدان سے. نص قطعی آپ نے سنا دی اس کو, قرآن مقدس کا فیصلہ. اچھا, اور فرمایا جو تیرا تیسرا سوال تھا کہ جی وہ نچلے ہاتھوں میں عثمان کا ہاتھ تو نہیں تھا. عبداللہ کے الفاظ سنیے, آپ فرماتے ہیں کہ بیعت شجرہ والے دن, اس دن میں نے عثمان سے بڑھ کر کسی دوسرے شخص کو عزت والا پایا ہی نہیں ہے. اس نے کہا وہ کیسے, وہ تو شامل ہی نہیں تھے. فرمایا جب سرکار نے بیعت کی نا, اچھا اس بات کو بھی لوگ اپنے مطلب کے مطابق کھینچ جاتے ہیں, دیکھو جی نبی کو علم غیب ہوتا تو پھر وہ بیعت کیوں کرتے؟ اگر پتہ ہو تھا کہ عثمان ایسے شہید نہیں ہیں اور زندہ ہیں تو پھر بدلے کے لیے بیعت کیوں کی؟ ہمارے علماء بارہا اس کا جواب دے چکے ہیں اپنے اپنے انداز میں. اس کا جواب بھی اسی حدیث پاک کے اندر موجود ہے, زیادہ کھپنے کی حاجت نہیں ہے. عبداللہ فرماتے ہیں صحابہ جب آ رہے تھے اور سرکار بیعت لے رہے تھے اور کر رہے تھے, اور جب سارے صحابہ بیعت کر کے چلے گئے تو پھر سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ ادھر دیکھیے, حضور نے اپنے بائیں ہاتھ کو بلند کیا اور سرکار نے فرمایا تمہاری بیعت تو تمہارے ہاتھوں سے میں نے لے لی ہے اور کر لی ہے. سرکار نے فرمایا اب یہ ہاتھ یہ میرا نہیں ہے, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. یہ کس کا ہاتھ؟ یہ عثمان کا ہاتھ. اور اس پر بیعت کے لیے سرکار نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے, اور جیسے میں نے تم سے بیعت لی ہے ایسے ہی میں یہ دیکھو عثمان غنی سے بھی بیعت لے رہا ہوں. یہ عثمان بھی ہماری بیعت میں شامل ہو گیا. اب اپنے ایمان سے بتائیے, اگر شہید ہو جاتے تو کیا مردوں کی بیعت بھی ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح, بیعت کس کی ہوتی ہے؟ زندوں کی. وہ جو بیعت کرنے والے تھے وہ سارے 1200 صحابہ, 950 تقریباً, وہ سارے حیات تھے اس وقت, بظاہر زندہ تھے, موجود تھے. تو فرمایا جیسے تم زندوں نے بیعت کی ہے ایسے ہی یہ دیکھو میں عثمان غنی کی بیعت بھی لیتا ہوں. تو عبداللہ فرماتے ہیں ہر صحابی نے اپنے اپنے ہاتھ سے بیعت کی تھی. عثمان وہ شخصیت ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر عثمان غنی سے ایسے بیعت کی. تو فرمایا اب یہ جب جواب مل گئے ہیں تو فرمایا اب بغض عثمان کو لے کر مصر میں داخل نہ ہونا, بغض عثمان میرے پاس رکھتے جاؤ اور عثمان کی محبت اپنے دل میں بٹھا کر مصر میں داخل ہو. بدگمانی کو دور کریں. آپس میں دیکھیے, آپس میں ہمارے لوگ, ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ صدقہ دے دیا کریں. صدقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مرغی کا دیں, ضروری نہیں ہے کہ صدقہ آپ مال کا دیں, پیسے کا دیں. اس کا حل بھی سرکار نے بتایا ہے. حضور نے فرمایا صدقہ دے کر نا مستحق کو پہنچا کر تو اپنی مشکلات میں کمی کیا کرو, اس سے مشکل میں کمی آ جاتی ہے. ایک صحابی جرت کر کے کھڑے ہو گئے اور سرکار سے کہنے لگے حضور اگر کسی کے بیچارے کے پاس مال نہ ہو, صدقہ دینے کی استطاعت نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ یہ کتنا ضروری ہے. سرکار نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ دہاڑی کرے, کیا کرے؟ مزدوری کرے, محنت کرے. سارا دن مزدوری کر کے اگر شام کو اس کو 2 دینار بھی ملے نا, 2 دینار بھی, ایک اپنے لیے رکھے اور باقی کا دوسرا دینار فرمایا وہ کسی مستحق کو دے کر صدقہ کر دے. وہی صحابی کھڑے ہو گئے. حضور اگر اس کی ہمت بھی نہ ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں, غلط فہمی ہے ہماری کہ اللہ نے سارے کے سارے دین کو ایسے بس مسجد کی 4 دیواری کے اندر بند کر دیا ہے.
ایمان سے بتاؤ یہ غلط فہمی ہمیں ہے یا نہیں ہے؟ جی ساری دینداری مسجد کے اندر ہے اور مسجد سے باہر ساری دنیا داری ہے. اس غلط فہمی کو آج اس مدرسے میں میں اور آپ رکھ کر جائیں اور یہاں سے سرکار کے فرمان سے اس یقین کی دولت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. اگر کوئی گندم کاٹتا ہے، مکئی کاٹتا ہے، گنا کاٹتا ہے، گوڈی کرتا ہے، چوکی کرتا ہے، تگاری اٹھاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، کلفیاں بیچتا ہے، ولی کا کوئی حلیہ متعین نہیں ہے. یاد رکھنا ضروری نہیں کہ صرف پگڑی والا اور داڑھی والا اور جبے اور دستار والا ہی ولی ہو. میں ممبر پہ بیٹھ کر پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کلفیوں کی ریڑھی لگانے والا اور ریڑھی پر چپس بیچنے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. کریانے کی دکان پر ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھنے والا بھی اللہ کا فقیر ہو سکتا ہے. علماء سے آپ سنتے نہیں رہتے؟ حضرت معروف کرخی بغداد شریف میں بڑی معروف بات ہے آپ کی سیرت پاک کی. بارش نہ برسی بغداد میں، لوگ اکٹھے ہو کر حضرت معروف کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضور آپ کا مدرسہ بھی ہے، ساتھ مسجد بھی ہے، آستانہ بھی ہے، پڑھنے پڑھانے سے آپ کا تعلق بھی ہے، فقیر بھی ہے. حضور آپ ہاتھوں کو اٹھائیں نا، اللہ میں رحمت کی بارش عطا کر دے بغداد والوں کو. آپ کے مدرسے کے سامنے ایک شخص تھا، کریانے کی دکان کرتا تھا، 30 سال سے کریانے کی دکان کر رہا تھا، آپ کا مرید تھا، کریانے والا تھا. آپ نے اس پوری جماعت کو اٹھایا سرکار معروف کرخی نے اور فرمایا بارش کی دعا کرنے کے لیے نا تم سارے کے سارے جا کر اس کریانے والے سے ملو، اس سے جا کر دعا کرواؤ بارش کی. لوگ حیران ہو گئے. حضور منصب تو آپ کا ہے، سجادہ نشین تو آپ ہیں، تو آپ ہمیں حضور بھیج رہے ہیں کریانے والے کے پاس؟ فرمایا ہاں جاؤ. لوگ آ گئے، انہوں نے کہا جی آپ دعا کریں، ہم آئے تو تھے پیر صاحب کے پاس لیکن انہوں نے ہمیں بھیج دیا ہے آپ کے پاس کہ آپ دعا کریں بارش کی. وہ کریانے والا حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ بھئی مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں ہے، مجھے تو دعا کے الفاظ ہی نہیں آتے کہ میں کن لفظوں سے دعا مانگوں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. اس نے کہا مجھے تو آتے نہیں الفاظ. انہوں نے کہا نہیں آتے پھر بھی ہاتھوں کو اٹھاؤ، پیر صاحب کا حکم ہے، سرکار معروف کا حکم، ہاتھوں کو اٹھاؤ. اس نے ایسے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کی کہ مولا یہ جیسے کہتے ہیں، جیسے پیر صاحب نے بھیجا ہے مولا تو ویسے فرما دے. ادھر دعا مانگی، ادھر کالی گھٹائیں، آسمان پہ بادل چھائے، چھم چھم بارش برسی. وہ کچھ تو چلے گئے پانی برتن بھرنے کے لیے بارش کا پانی، لیکن جو کچھ اہل دل تھے وہ بیٹھے رہ گئے. کریانے والے سے اٹھے اور سرکار معروف کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضور یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ آپ نے پتا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کی کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے کریانے والے کی. فرمایا ہے میرا مرید، بس فرض نمازوں کی ادائیگی میرے پیچھے آ کے کر لیتا ہے، کوئی بڑا صوفی عالم متقی پرہیزگار بھی نہیں ہے، لیکن 30 سال سے میرے مدرسے کے سامنے یہ کریانے کی دکان کرتا ہے. آپ نے فرمایا 30 سال ہو گئے مجھے اسے دیکھتے ہوئے، 30 سالوں میں ایک دفعہ بھی اس نے نہ تو کبھی جھوٹ بول کر سودا بیچا ہے اور نہ ہی کبھی کم تول کر سودا بیچا ہے کسی کو. کریانہ دنیا داری نہیں ہے، گوڈی کرنا دنیا داری نہیں ہے، تگاری اٹھانا یہ دنیا داری نہیں ہے. آقا کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں جو شخص رزق کے حلال کے لیے تھکتا ہے اور پسینے میں شرابور لباس کے ساتھ رات کو بستر پہ آ کے سوتا ہے، لیٹتا ہے، قربان جائیں آقا کے فرمان پر. حضور فرماتے ہیں اس کے نیند کی وجہ سے اس کی آنکھ بعد میں لگتی ہے، اللہ اس کے پورے دن کی خطاؤں کو پہلے معاف فرما دیتا. گرمی میں بولنا تھوڑی سی ہے تو دقت، لیکن اگر آپ کو آسانی ہے تو تھوڑا سا آپ زور سے بول دیں سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی یہ 2 صفات جو سرکار کے معجزہ دکھانے سے بھی پہلے مکہ میں معروف ہو گئی تھی. ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیے بڑی مونچھوں والا مرد نہیں ہوتا، پکی زبان والا مرد ہوتا. پتہ
پتہ نہیں آپ اس بات سے متفق ہوں یا نہ ہوں، ظاہر ہے میری بات ہے، میری اپنی تجزیہ ہے، تو آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. پکی زبان والا مرد ہوتا ہے. آج بھی سرکار کی جالیوں پر حاضری، اگر یہاں تصویر لگی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی قریب کی تصویر ہو، فوکس کیا ہو سرکار کی جالیوں کو مواجہ شریف کی جانب، آج بھی حضور کی یہ دونوں صفتیں سرکار کی جالیوں پر، ایمان سے بتاؤ جنہوں نے باہوش حاضری دی ہے لکھی ہے کہ نہیں لکھی؟ سرکار کی دونوں صفات، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. سرکار نے تربیت کیسے کی ہے؟ اچھا بھی آخری بات ہی قبول فرمائیے، حضور کی تربیت کا انداز دیکھیے. سرکار نے تربیت کیسے فرمائی ہے صحابہ کرام کی، غلاموں کی. سچ کو ذہن میں رکھنا، سنا دوں اگر آپ اجازت دیں تو. اس سے بہتر تقریر میرے پاس نہیں تھی آپ کو آج سنانے کے لیے. ابھی میں نے حوالہ دیا نا بدر کے میدان کا، ایک عجیب حدیث پاک طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، طبرانی شریف میں. حضور علیہ السلام نے اعلان کیا، سرکار نے فرمایا بھی آؤ، لوگوں کی ضرورت ہے جو صاحب ایمان ہے وہ آئے بدر کے میدان میں. پیغام پہنچے، کسی تک جلدی پہنچ گیا، کسی تک تھوڑا تاخیر سے پہنچا. جیسے جیسے پیغام پہنچتا گیا وہ لوگ سارے مدینہ منورہ میں اکٹھے ہوتے گئے. صحابہ جمع ہوئے، آقا روانہ ہو گئے 313 کو لے کر. حضور بدر میں پہنچ گئے. چونکہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلہ ہے، جو دوست وہاں پر حاضر ہوتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، مدینہ منورہ سے بدر شریف کا فاصلہ کوئی 80-85 یا شاید اس سے بھی زیادہ ہے، کچھ کلومیٹر فاصلہ تھا. تو حضور تشریف لے گئے. 2 صحابہ کرام، ان کو کچھ تاخیر سے حضور کا پیغام ملا. بڑے جری تھے اور بہادر تھے اور جنگجو تھے. سرکار کا حکم تھا، وہ بھی چلے، مدینہ منورہ پہنچے. یہ ہم تو سرکار کی خدمت میں آئے ہیں. تو اہل مدینہ نے بتایا کہ سرکار تو یہاں سے تشریف لے گئے ہیں بدر شریف جہاد کے لیے. وہ مدینہ، دونوں مدینہ سے چلے اور بدر کے میدان میں. اب اس بات کو سمجھیے گا، جب وہ داخل ہو رہے ہیں بدر کے میدان میں تو اس سمت سے داخل ہوئے جس سمت لشکر کفار موجود تھا. بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ لشکر اسلام اور لشکر کفار. اب جس جانب سے وہ میدان میں داخل ہو رہے ہیں اس جانب لشکر کفار کھڑا تھا. اندر داخل ہوئے تو ابو جہل نے دونوں کو دیکھا تو بلا لیا. اس نے کہا کہاں آئے ہو؟ بھائی ظاہر سارا علاقہ تھا، وسیب تھا تو ایک دوسرے کو جانتے تھے. کہاں آئے ہو؟ تو ایک صحابی نے دوسرے کو ایسے اشارہ کر دیا اور کہنے لگے ہم تو حضور کی زیارت کے لیے آئے. کس لیے آئے؟ مہربانی کریے تھوڑا زور سے بول لیں. اسے کہتے ہیں توریہ. کیا کہتے ہیں؟ توریہ. علماء جانتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. قرآن مقدس میں سرکار ابراہیم علیہ السلام کے 3 دفعہ توریہ کا ذکر ہے. آپ نے 3 دفعہ توریہ فرمایا تھا. یہ خدا پناہ جھوٹ نہیں ہوتا، حکمت والا سچ ہوتا ہے. بس یوں کہہ لیں. کیا ہوتا ہے؟ حکمت والا سچ ہوتا ہے، یہ جھوٹ نہیں. جیسے سرکار ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ سارے بتوں کو گرا دیا تھا، وہ عکاس کے میلے پر جب ساری قوم گئی ہوئی تھی، آپ نے بتوں کو ایسے گرا دیا، سارے بت خانے میں گھس کر گرا دیا بتوں کو، اور جو کلہاڑا تھا وہ ایسے بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ دیا اور اپنے گھر آ گئے چپ کر کے. تو قوم جب واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بتوں کا تو حشر ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ کون کر سکتا ہے؟ تو سب نے کہا یہ ایک ہی ہے، ابراہیم. جو مخالفت کرتا ہے یہ اسی کا کام ہے، وہ ہمارے ساتھ گیا بھی نہیں ہے. تو لوگ بلا کر لائے تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے توڑا ہے. تو سرکار ابراہیم نے کہا تھا نہیں میں نے تو نہیں توڑا، یہ توریہ ہے. فرمایا میں نے نہیں توڑا. انہوں نے کہا پھر کس نے توڑا ہے؟ تو آپ نے کہا جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اسی نے توڑا ہوگا. وہ بڑے بت کے کاندھے پر تھا تو اسی نے توڑا ہوگا نا جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے. تو وہ دیکھو کلہاڑا اس کے کاندھے پر ہے تو اس سے پوچھو. تو لوگوں نے کہا کہ کیسے پوچھے، مذاق کرتے ہو، وہ تو بول نہیں سکتا.
آپ نے فرمایا تو مجھے تمہاری عقل پہ حیرت ہے کہ جو بول نہیں سکتا وہ تمہاری فریادیں سن کیسے سکتا ہے، اور تم اس گونگے بہرے کے سامنے جھک کیسے سکتے ہو جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں توریہ۔ جیسا حضرت علی اکبر نے کربلا کے میدان میں کیا تھا، ایک مثال یہ بھی عرض کر دوں، اسے بھی توریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے بھی؟ توریہ۔ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے نا، جب مقابل آپ کے سامنے آیا مقابل، تو اس کے گھوڑے کی لگام تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی اور ڈھیلی تھی، تو آپ نے اسے مخاطب ہو کر کہا بھئی تجھے اپنے گھوڑے کی لگام تو باندھنی چاہیے تھی، وہ سامنے مقابلے میں کھڑا ہے، تو وہ ایسے پریشان ہو کر گھوڑے کی لگام کو دیکھنے کے لیے جھکا، آپ نے ایک ہی وار کر کے اس بدبخت کی گردن کو کاٹ کے زمین پہ پھینک۔ توریہ اسے کہتے ہیں۔ تو توریہ کی مختصر سی سادہ سی اور بڑی باادب سی تعریف یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہوتا، ظاہر نبی کے متعلق جھوٹ کا تصور کرنے والا بھی دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، یہ حکمت والا سچ ہوتا ہے جو حکمت کے تحت بولا جاتا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ تو ایک صحابی نے دوسرے کو اشارہ کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو سرکار کی زیارت کے لیے حضور کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ ہنسا، اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم لڑنے کے لیے آئے ہو، ان کے ساتھ مل کر ہماری مخالفت کے، جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو سرکار کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا وعدہ کرتے ہو کہ نہیں لڑو گے؟ اس نے دوسرے کی طرف دیکھا اور تائید پا کر انہوں نے کہہ دیا ہاں جی وعدہ کرتے ہیں نہیں لڑیں گے۔ ابو جہل نے کہا یہ اربوں والا وعدہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اربوں والا وعدہ ہے۔ اس نے کہا پھر جاؤ۔ اچھا، جب وہ آئے حضور کی خدمت میں تو دونوں ہنس رہے تھے صحابہ، آپس میں ہنس رہے تھے، سرکار کی تربیت کا انداز دیکھنا، دونوں آپس میں ہنس رہے تھے۔ حضور نے فرمایا بھی کیا ہوا؟ وہ آئے سرکار کی خدمت میں، دست بوسی کی، قدم بوسی کی، زیارت کی حضور کی، اور کہنے لگے حضور ہم تو ابو جہل کو چکمہ دے آئے ہیں۔ فرمایا کیا کیا ہے؟ سارا قصہ سنا دیا کہ حضور وہ ہمیں آنے نہیں دے رہا تھا، ظاہر ہے اس کے لشکر میں تھے تو ہمیں روک لیتا، پکڑ لیتا، ہم جہاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتے۔ تو اس نے حضور ہم سے کہا کس لیے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم تو صرف حضور کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا لڑو گے تو نہیں؟ ہم نے کہا نہیں۔ وعدہ کرتے ہو؟ ہم نے کہا وعدہ کرتے ہیں۔ اربوں والا وعدہ؟ ہم نے کہا حضور اربوں والا وعدہ ہے۔ تو حضور ہم نے تو دیکھے نا کتنی حکمت عملی سے اس کو چکمہ دے کر آپ کے لشکر میں پہنچ گئے۔ حضور کے چہرے پر تبسم تھا۔ سرکار نے فرمایا تم نے واقعی یہ بات اپنی زبان سے کہی ہے ابو جہل کو؟ انہوں نے کہا جی حضور ہم یہ بات کی ہے، اس لیے تو اس نے ہمیں آنے دیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اگر تم نے واقعی ابو جہل سے وعدہ کیا ہے تو پھر تم دونوں یہیں پر بیٹھو گے، میدان میں نہیں اترو گے۔ حیران ہو گئے، حضور ایسا کیا ہوا؟ وہ تو حضور کافر تھا، بے ایمان تھا، بدبخت تھا جس سے ہم نے یہ بات کی تھی۔ حضور کی تربیت کا انداز۔ سرکار نے فرمایا وہ کافر تھا تو کیا ہوا، تم تو مومن ہو نا۔ فرمایا تم تو بے ایمان نہیں نا ہو، تم تو صاحب ایمان ہو۔ تو اگر مومن کسی بے ایمان سے بھی وعدہ کرتا ہے، زبان دیتا ہے میرے دوستوں، تو پھر حضور کی تربیت کا اثر یہ ہو اور صداقت مصطفیٰ کا فیض ایسا ہو کہ گردن کٹ جائے مگر کافر سے کیے ہوئے وعدے پر بھی حرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ حضور کی تربیت کا انداز ہے۔ کہ وجہ ہے ساڑیاں نمازاں بھی پوریاں، اذان بھی 5 وقت میں ہم دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، قربانی بھی ہو جاتی ہے، عید بھی ہو جاتی ہے، روزے بھی ہو جاتے ہیں، سارے معاملات ٹھیک ہیں عبادات کے۔ مگر میرے دوستو ہم معاملات میں صفر ہیں، معاملات میں ہم زیرو ہیں۔ میں نے کبھی یہ حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، آج پھر سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی دوست کے کام آ جائے۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ سرکار نے نہیں فرمایا اگر تیری دستار ہے، نمازیں ہیں، شلوار ٹخنوں سے اتنی اوپر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بھی گڑبڑ ہے۔
حضور مجھے پتا کیسے چلے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ قربان جائیں، سرکار نے فرمایا بھئی تو اپنے پڑوسی سے پوچھ لے. کسی پیر صاحب کا کال نہیں ہے، کسی امام مسجد کا فرمان نہیں ہے، امام الرسل کا سیٹ کردہ پیمانہ ہے، متعین کردہ پیمانہ ہے. اس پہ آپ خود کو پرکھ لیں، میں خود کو پرکھ لیتا ہوں. فرمایا اپنے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور پڑوسی سے اور گوانڈی سے پوچھ لو کہ میں کیسا ہوں. فرمایا اگر تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہہ دے تو اچھا ہے، اگر وہ تجھے بیڑا کہہ دے تو پھر اپنی داڑھی شاڑی سے دھوکہ نہ کھانا. فرمایا پھر تو واقعی بیڑا ہے. اللہ کو اس کی مخلوق سے بڑی محبت ہے، اللہ کو اس کے بندوں سے بڑا پیار ہے. اتنا پیار، ہر چہرہ قیمتی ہے، یہ یاد رکھیے، ہر چہرہ قیمتی ہے. اتنا قیمتی تو ہے کہ اللہ نے اس کو بنا کر کچھ سالوں کے لیے دنیا میں بھیجنا ضروری سمجھا ہے. محبت کریں، مخلوق خدا سے پیار کریں، اور اس میں پھر وہ اپنا سلسلہ نہ ہو کہ چونکہ جی وہ آتا جاتا ہے، اس کا آنا جانا ہے تو پھر میرا بھی تعلق ہے. یہ اجر ضائع ہو جاتا ہے، یہ نیت رکھنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے. ایک شخص ہمارے پڑوس میں فوت ہوتا ہے، ہمیں دلچسپی نہیں ہے اس کے جنازے میں، اور ایک بندہ یہاں سے 50 کلومیٹر دور بورے والا میں یا ساہیوال میں فوت ہوتا ہے، ہم اس کے جنازے میں شرکت کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ بھی آتا ہے تو میں بھی جاتا ہوں. کخ اجر نہیں ملتا ایسے فعل پر، رتی بھر بھی جزا نہیں ملتی ایسے فعل پر. اور سرکار نے وجہ بتائی ہے. وجہ کیا ہے؟ نسائی شریف میں سرکار نے فرمایا اگر تم کسی کے جنازے میں شریک ہو، چونکہ مومن کا مومن پر حق ہے، کچھ حقوق ہیں. ایک دوسری جگہ پر سرکار نے فرمایا جب ملو تو پھر انتظار نہ کرتے رہو کہ جی وہ مجھے السلام علیکم کہے. یہ مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے کہ تم جیسے ملو اسے کہو السلام علیکم. اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو پھر تم اس کو یرحمک اللہ کو جواب دو. اس کو بیمار ہو جائے تو پوچھنے کے لیے جاؤ، فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو. اور نیت کیا ہو؟ یہ ہم صرف چہرہ دکھانے نہیں آئے، نیت ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا. میرے دوستو پھر تو ہے مزہ اور پھر ملتا ہے اجر. لیکن اگر ایسا ہے، مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو ایسے، اگر بات سچی ہو تو پھر آپ نے سر ہلانا ہے یا زبان ہلا کر مجھے بتانا ہے، کیا ہمارے جنازوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ صرف منہ دکھانے کے لیے بے وضو آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جنازوں کی صفوں میں؟ جی بس ایسے بے وضو آ کر کھڑے ہو، جیسے آئے اور ویسے ہی کھڑے ہو گئے آ کر صفوں میں. وضو کی توفیق نہیں، چونکہ وہ خفیہ معاملہ ہے، صرف رب دیکھتا ہے، بندے کا معاملہ ہے. مگر اس کو ہم نے چہرہ دکھا دیا کہ ہم بھی آپ کے ابا جی کے جنازے پہ آئے ہیں. کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ سفر کا فائدہ ہے، نہ آنے کا فائدہ ہے، نہ تھکنے کا فائدہ ہے، نہ کھپنے کا فائدہ ہے. نیت ہو اللہ اور اس کے رسول کی رضا تو میرے دوستو یاد رکھیے پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کر لیتا ہے. میں بھی کوشش کروں، آپ بھی ہمت فرمائیں. خدا کرے ہمارے یہ محفل شریف، ہمارا یہ آنا، اکٹھا ہونا، جمع ہونا، ذکر خیر کرنا اور سننا، یہ جو آپ نے مجھے مرحومین کے اسماء گرامی دیے ہیں، 3 لوگ ہیں مرحومین ہیں، اللہ ان سب کے حق میں قبول فرمائے. یہ ہمارے محمد حسین چشتی صاحب ہیں، محمد علی چشتی صاحب ہیں، عبد الرحمن چشتی صاحب ہیں. اللہ رب العزت صوفیائے چشت کے طفیل ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا